میدان میں اترے، دیکھیے دنیا میں اس طرح کی جنگیں نہیں ہوئی، یہ اسلام نے مزاج اور تبدیلی لائی، سوچنے کا معیار بدل دیا۔ محبت ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ اس مہینے میں ہر انسان محبت، آئیے محبت دیکھیے کیسی ہوتی۔ مجھے زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دبلے پتلے صحابی، کمزور جسم، نحیف تھا، اتنے طاقتور قداور نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نکالی، احد کے میدان میں دشمن نے اتنا شدت سے حملہ کیا کہ آپ کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ بار بار حملہ خیمے پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پر کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنی تلوار نکالی تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اس تلوار کے ذریعے میری حفاظت کرے گا؟ اللہ کے نبی کی تلوار، اور آپ نے وعدہ لیا جب تک اس کے اندر جان ہے وہ اس تلوار کے ذریعے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے گا، دشمنوں کو اس خیمے تک نہیں آنے دے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا زیاد بن سکن دبلے پتلے پھرتیلے، فوراً اٹھے، اللہ کے نبی مجھے دیجئے یہ تلوار، دشمنوں کو خیمے تک نہیں آنے دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دیا، جوش اور جذبہ دیکھا، لیکن کہا اس کا جسم دبلا پتلا بٹھا دیا۔ آپ نے پھر پوچھا یہ تلوار، اب صحابہ اللہ کے نبی کی تلوار، اس کا حق ادا کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، جب تک جسم میں جان۔ جیسے ہی آپ نے فرمایا اور کون ہے، پھر زیاد کھڑے ہوئے، آپ نے پھر بٹھا دیا، تیسری مرتبہ پھر زیاد بن سکن کھڑے ہو گئے۔ محبت کا عالم دیکھے اللہ کے نبی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں تھما دی۔ طلحہ اور زبیر کہتے ہیں رضی اللہ، ہم نے زیاد کو دیکھا، 72 زخم اس کے سینے پر لگے، تیر اور تلوار لگے، خیمے کے سامنے کھڑا تھا، تیر آتا ہاتھ سے روک دیتا، خیمے تک نہ جانے دیتا۔ کہتے جب وہ زخمی ہو کر گرے، 72 زخم ہم نے ان کے جسم کے اوپر گرے کہ کٹ لگے ہوئے 72 زخم، ہم اٹھا کر زخمیوں کے خیمے کی طرف لے گئے کہ ان کو اب کوئی پٹی کی جائے۔ زیاد کہنے لگے، ہوش میں آئے، کہاں ہوں میں؟ کہا زخمیوں والے خیمے میں۔ کہا تمہیں نہیں پتا میں نے وہ تلوار پکڑتے ہوئے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا اللہ کے نبی آپ کے خیمے تک کسی کو آنے نہیں دوں گا۔ طلحہ اور زبیر نے بڑا مجبور کیا، زخمی ہو، زخمی حالت ہے، جسم کے اوپر نشان ہی نشان تلواروں کے، تیروں کے، بس کر دو۔ اس حالت میں اسلام بھی معذور سمجھتا ہے۔ زیاد بن سکن کہنے لگے، طلحہ تمہیں تو پتا ہے میں اللہ کے نبی کو کیا جواب دوں گا، میں نے جو وعدہ کیا میرے جسم میں جان باقی ہے۔ اصرار ہوتا رہا، مجبور کر دیا کہ طلحہ اور زبیر دوبارہ اس کو زخمیوں والے خیمے سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے سامنے آ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں جنگ پھر جاری ہوئی، کیونکہ احد میں ہم نے یہاں بیان کیا ہے، احد میں لڑائی کا منظر بدل گیا، مسلمانوں نے نقصان بھی اٹھایا۔ بہرحال چیخ نکلی، تیر لگا، گر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، دیکھا آپ نے اپنی گود میں زیاد بن سکن کو لٹا لیا۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ہم نے تمہیں نبی بڑا رؤوف الرحیم عطا کیا، مومنوں کے لیے نرم دی، ہمارا نبی نرم گوشہ، تمہارے لیے نرم طبیعت کا مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو گرے، زیاد بن سکن کی گالوں پر آنکھیں کھولی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی جان لگائی، آپ سے جو وعدہ کیا اس کو نبھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سامنے میری گواہی دے دیجئے گا کہ زیاد بن سکن نے جو اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا جب تک جسم میں جان تھی میں کھڑا رہا۔ صحابہ کہتے 92 زخم ہم نے گنے، زیاد بن زخم کے جسم کے اوپر 92 زخم تلواروں کے، تیروں کے لگ چکے تھے، جام شہادت نوش کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ میں نے دیکھا، مجھے جبریل نے بتایا اللہ نے زیاد بن سکن کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول کر اس کا استقبال کیا ہے۔ محبت رسول میں
اپنی جان اللہ کے لیے نبی کے لیے پیش کر دی، اور آج ہم اپنی مرضیاں کر کے کہیں مجھے محبت اللہ کے نبی سے؟ میری زندگی، میرا گھر، میرا مال، میری اولاد، میرا جینا، میرا مرنا اسلام کے، میری شادی، میری خمی، میرے مرنے کے طریقے اسلام کے مطابق نہ ہو، اور میں ربیع الاول کے مہینے میں صرف محبت کا دعویٰ کر کے کہوں مجھے بڑی محبت ہے، تو یاد رکھیے قیامت کے دن پیمانے کچھ اور ہوں گے، پیمانے کچھ اور ہوں گے محبتوں کو پرکھنے کے۔ یہاں داستانیں ہیں ان کی جنہوں نے اپنی زندگی میں ایمان اور عمل کے ساتھ اپنی جانیں پیش کر کے اپنے نبی سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ اور اگر میں اپنی خواہش کو نہ ماروں، اگر میں اپنے آپ کو، اپنے نبی کی میری محبت، وہ کیسی محبت جو مجھے اللہ کے نبی کے قریب نہ کر دے۔ آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، محبت ہونی چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ احد کے میدان سے ایک عورت دیناریہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کا باپ بھی، جس کا بیٹا بھی، بھائی بھی، خامد بھی میدان جہاد میں، محبت ہے نا، لوگ دعویٰ کرتے ہیں محبت ہے، ہمیں اللہ کے نبی سے بڑی محبت، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ بات نہیں کہتا اس میں تو ایمان نہیں ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ چاروں رشتہ دار، باپ، بیٹا، بھائی، خامد میدان جہاد احد کے میدان میں۔ ایک شخص سوار پر سواری کر کے واپس آیا احد کے میدان سے، دیناریہ رضی اللہ تعالی عنہا رستے میں کھڑی، وہاں نماز پڑھتی، مسلمانوں کے فتح کے لیے دعا کرتی، اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما، اللہ میرے نبی کی حفاظت فرما۔ اپنے نبی کی محبت میں چوراہے میں، سڑک میں پردہ کیے ہوئے خاتون کھڑی، صحابی وہاں سے میدان احد سے پلٹے تو اس سے پوچھنے، دیکھا، پہچان لیا یہ تو دیناریہ ہے، فوراً خبر دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا خبر ملی؟ کہا تیرا باپ میدان احد میں شہید ہو چکا۔ اس نے کہا مجھے یہ نہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ اس امت کا باپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے؟ کہا وہ الحمدللہ بحفاظت ہیں، وہ خیریت سے ہیں، شکر کیا اللہ کا، وہ چلا گیا۔ ایک اور شخص احد کے میدان سے پلٹا، اس سے پوچھا تو اس نے کہا دیناریہ تمہارا سگا بھائی اللہ کو پیارا ہو گیا، شہید ہو گیا میدان جہاد۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے میرے بھائی کا نہیں، مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاؤ، احد کے میدان کے اندر ان کی کیا حالت ہے، وہ خیریت سے ہے۔ یہ ہے اسلام کی محبت، یہ ہے لا الہ الا اللہ کی محبت، جو برادریوں سے، رشتوں سے بڑھ کر جو اللہ کے قریب کر دیتی ہے بندے کو۔ آنے والے نے تیسری خبر دی، کہا دیناریہ تیرا بیٹا، بیٹے کی محبت، بیٹے سے پیار، ماں نے لوریاں دے کر جس کو سلایا، پالا پوسا، کہا تیرا بیٹا میدان احد میں شہید ہو گیا۔ کہا مجھے میرے بیٹے کی نہیں، مجھے میرے نبی کی خبر دو، میرے نبی کس حال میں ہے۔ لوگ واپس پلٹ رہے تھے احد کے میدان سے، لوگ پہچانتے تھے یہ نیک خاتون، نیک عورت دیناریہ ہے۔ آنے والے نے خبر دی تیرے سر کا تاج، تیرے خوشی غمی کا، تیرے ساتھ چلنے والا تیرا خامند، وہ بھی دنیا سے چلا گیا، میدان احد میں شہید۔ چار بڑے رشتے، باپ دنیا سے چلا گیا، بھائی چلا گیا، بیٹا چلا گیا، خامند دنیا سے چلا گیا۔ اس اللہ کے نبی سے محبت کرنے والی ماں نے سوال کیا، مجھے یہ بتاؤ، میں یہ تو پوچھ نہیں رہی تم مجھے، میں پوچھتی کیا ہوں، تم بتاتے کیا ہو، مجھے بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں۔ جب آگے سے کوئی کہتا کہ اللہ کے نبی بالکل ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، تو یہ عورت کہتی الحمدللہ، اللہ تیرے لیے ساری تعریف ہے، سب کچھ تیرے لیے اللہ، بیٹا تو نے دیا تھا، تیری امانت تھا، تو نے لے لیا۔ باپ میدان احد میں شہید، میں ایک باپ کی بیٹی بن گئی جو شہید ہوا، میرا بیٹا میں شہید کی ماں بن گئی، میرا خامن دنیا سے چلا گیا شہادت کے رتبے پر، میں بیوہ ہوئی تو ایک مجاہد کی، ایک غازی کی، میرے لیے یہ بڑے رتبے اللہ مجھے اس سے نوازے گا۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ اللہ کے نبی کیسے ہیں، احد کے میدان کی داستان کیسی ہے۔ یہ تھے لوگ جو محبتیں کرنے والے، سوچنے والے، اور اپنی زندگی کا ہر آخری فیصلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے والے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اللہ کے نبی کی زندگی کے باقی جو ایام
اور جو سیرت کا یہ مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ کہ اللہ کے نبی کے آنے کے ساتھ کیا تبدیلیاں عرب میں آئیں، کیسے لوگوں کے مزاج بدل گئے، جو پہلے اپنے لیے لڑتے تھے وہ اسلام کے سپاہی بن گئے، جو بیٹیوں کے لیے زندہ درگور کرتے تھے وہ بیٹیوں کے محافظ بن گئے، جو لوگوں کو لوٹتے تھے وہ لوگوں کے مالوں کے محافظ بن گئے، جنہوں نے عہدے چھین کر لیے تھے جب ان کو عہدے دینے کی باری آئی تو وہ روتے تھے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، ہم اللہ کو جواب کیا دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ راتوں کو روتے تھے عمر بن خطاب، لوگوں ایک کتا بھی پیاسا اگر مر گیا تو میں قیامت کے دن عمر کیا جواب دوں گا۔ یہ کیفیت اسلام نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر پیدا کر دی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ گزشتہ جمعے بھی ہم نے شیخ طارق صاحب کے لیے دعا کی تھی، وہ بیمار ہیں، اللہ رب العالمین ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیں، ہسپتال میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے گھر والوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ ایک بھائی ہیں وہ بھی کافی دنوں سے بیمار ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا، ایک بھائی ان کے پاس اولاد نہیں ہے ان کے لیے بھی دعا کے لیے کہا گیا۔ محترم بھائیوں، میں اکثر اپنے جمعے میں یہ دعا حدیث سناتا ہوں، جو شخص کسی مسلمان کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ فرشتے کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ یہ فلاں کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کو بھی وہ عطا کرے۔ تو ایک ہے ہم اجتماعی دعا وہ الحمدللہ ہم دوسرے خطبے میں دعا کرتے ہیں، کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، لیکن ایک دعا آپ کی ہے، جب آپ اپنے لیے ہاتھ اٹھائیں تب ان لوگوں کے لیے جو کہہ دیتے ہیں، جو نہیں کہتے ان کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے جو سیلاب میں پھنسے ہیں، جن کے گھر ڈوب گئے، سب کچھ جمع پونجی ختم ہو گئی، ان کے لیے ہم سب کو دعائیں کرنی چاہیے، مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کے عروج کے لیے ہمیں یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین جتنے بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اولاد نہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کے والدین عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، اور جو ہم مانگ سکے جو نہ مانگ سکے یا اللہ تو سب کی خواہشات نیک تمناؤں کو جانتا ہے، یا اللہ ہر ایک کی نیک اور جائز خواہشات کو پورا فرما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى